بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے شب برات کی فضیلت کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبان کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جاری ہے، اور آج 15 شعبان عظمتوں اور فضیلتوں والی رات شب برات کی رات ہے، جسے بخشش اور مغفرت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور شب برات کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ دوستو، شب برات دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی فکر کا نام ہے۔ یہ رات اللہ اور اس کے رسول سے دوری کو ختم کر کے قربت کی طرف بڑھنے کا ایک موقع ہے۔ یہ رات حب الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک دعوت ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ اسلام میں شب برات کو اس لیے بھی فضیلت حاصل ہے کہ یہ رات دوسری راتوں سے منفرد مقام رکھتی ہے۔ یہ رات ہمیں جھنجھوڑتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتی ہے، اور ہمیں اس منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے گریہ و زاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے۔ یہ رات شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے، اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ اس رات نیک عمل کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں کے زنگ کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ برات کے معنی ہیں نجات یا چھٹکارا۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوزخ کے عذاب سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کے لیے جاگتے رہو، اور اس کامل یقین کے ساتھ ذکر و فکر کرو کہ یہ مبارک رات ہے، اور اس رات میں مغفرت چاہنے والوں کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کی درمیانی رات آئے تو رات کو جاگتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، نوافل میں مشغول رہا جائے اور روزہ رکھا جائے، کیونکہ اس رات اللہ اپنی صفات رحمان، رحیم اور رؤوف کے ساتھ انسانیت کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں، اور ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے وافر مقدار میں رزق عطا کر دوں، اور یوں یہ صدائیں صبح تک جاری رہتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات عبادت میں بسر کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس شب ہر بخشش طلب کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور رزق طلب کرنے والے کے رزق میں وسعت عطا کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کر دوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے، وہ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے، سوائے بدکار عورت اور مشرک کے، جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ شب برات کے حوالے سے یہ بھی قول ہے کہ یہ رات 5 خصوصیات کی حامل ہوتی ہے۔ اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔ اس رات میں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس میں شفا کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آب زمزم میں ظاہراً زیادتی فرماتے ہیں، یعنی آب زمزم کا پانی بڑھ جاتا ہے۔ اس شب کی بے شمار خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ اس شب مبارکہ خاصان خدا کو علوم الہی عطا کیے جاتے ہیں اور ہر عمر و نہیں کا فیصلہ ہوتا ہے، مثلاً بندوں کی عمر کا فیصلہ، بندوں کے رزق کا فیصلہ، بندوں کے مصائب و آلام، خیر و شر، رنج و غم، ذلت و رفعت اور دیگر تمام افعال اس شب مبارکہ میں ملائکہ کو تفعید ہوتے ہیں جن پر آئندہ سال عمل ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ رات قسمت انسانیت کی تقسیم کی رات ہے۔ اس رات گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے، مجرموں کی معافی ہوتی ہے، خطا کاروں کی نجات ہوتی ہے، اور یہ رات ریاضت اور احتساب اور تسبیح و تلاوت کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد ماہ شعبان میں روزوں کا زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے آپ کو رمضان کے علاوہ شعبان میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت برتنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں یہی پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے بھی شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ملک الموت کے لیے ان لوگوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں جن کی روح نکالی جانی ہوتی ہے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ میرا نام مرنے والوں کے ساتھ روزے کی حالت میں آئے۔ دوستو، شب برات ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کر کے اپنے زنگ آلودہ دلوں کو پاک کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔